Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmed. I am here with a new video that is about Shimla Deputation. I am recording this lecture with the collaboration of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Students, in this video, we will learn about Shimla Deputation, their demands, and their success. We will we will see why Shimla Deputation was arranged and how the political journey of Muslims started. अभी तक मुसलमानों की कोई नुमाइंदा जमात नहीं है, तो शिमला डेपुटेशन को जो शिमला वफद है ये जाकर वायसराय से मिलता है और उन्होंने क्या डिमांड की, क्यों की, उसके पीछे वजूहात क्या थी, मुहर्रिकात क्या हैं उसके, और इनकी इस यानी शिमला डेपुटेशन की, शिमला वफद की जो स्ट्रगल मूवमेंट है उसके अंदर इसकी अहमियत क्या है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट अवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये शिमला डेपुटेशन जो स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। यहाँ से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वार है जो बेसिकली मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान है या मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान है, वो बेसिकली शुरू हो जाती है, क्योंकि इसने मुस्लिम लीग का जो एक प्लेटफॉर्म है वो मुसलमानों को प्रोवाइड किया, और जो हिंदू थे उनके पास ऑलरेडी ऑल इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अवेलेबल थी। और इस शिमला डेपुटेशन का जो स्ट्रगल मूवमेंट के हवाले से इसकी जो अहमियत है हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। और इस अब हम डिस्कस करते हैं कि उन अवामिल का, उन फैक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने जो शिमला डेपुटेशन है अरेंज करने में अहम किरदार अदा किया। आखिर मुस्लिम पॉलिटिशियंस ने क्या सोचा, क्या चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने मुसलमान लीडर्स को, रहनुमाओं को ये समझने पे, ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब उनके पास एक जो सेपरेट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो होनी चाहिए, उनकी एक जमात होनी चाहिए, और अपने भी एक यूनिटी जो वो कायम हो, उनके अंदर एक सेंस ऑफ जो यूनिटी है वो डेवलप होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, उसके लिए हम बात करते हैं पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये जो एक्ट था बेसिकली इसमें जो इलेक्शंस थे उसका उंदिया दिया गया था, यानी कि बताया गया था कि जो नेक्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो हुआ करेंगे। तो जब इलेक्शन होंगे डेफिनेटली मुसलमानों के पास कोई नुमाइंदा जमात नहीं थी, और कांग्रेस जो है वो क्लेम कर रही थी कि वो जितने भी यूनिटी है, नेशंस हैं सब कॉन्टिनेंट की, उनकी नुमाइंदा जमात है, यानी कि वो मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात है, हिंदुओं की भी, और अदर कम्युनिटी जो भी है जिसमें सिख भी आते हैं और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, वो जिसको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्लेम करती थी वो तमाम जमातों का, तमाम लोगों की जो वो नुमाइंदा जमात है। तो 1892 के अंदर जब इलेक्शंस की बात की गई तो कांग्रेस, हिंदुओं के पास तो कांग्रेस थी लेकिन मुसलमानों के पास कोई जमात नहीं थी, और सर सैयद अहमद ख़ान ने भी मुसलमानों को ये क्या लेके मना किए रखा, उनको अलूफ रखा मुसलमानों को पॉलिटिक्स से। तो इन्होंने भी मुसलमानों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन बाद के हालात, यानी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल ने मुसलमानों को ये बावर कराने में अहम किरदार अदा किया कि अब इनका पार्टी के बगैर एक पॉलिटिकल पार्टी होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1892 का जो एक्ट है उसने प्रोवोक किया मुसलमानों को, इंस्टिगेट किया कि वो एक जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएं, एक अपने मुतालबात हैं, एक यूनिटी जो है वो उसको मेंटेन करें, और एक जमात चाहिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि शिमला डेपुटेशन ने क्या डिमांड की, उनमें से वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी ये वो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने जो शिमला डेपुटेशन है या शिमला वफद है लोगों को
مسلمان لیڈر کو رہنماؤں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ان کا ایک وفد جو ہے نا وائس رائے سے ملنا چاہیے، جا کے اپنے جو مطالبات ہیں اپنے وہ کیا سوچتے ہیں ان کو وائس رائے کو جا کے بتایا جائے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن تو تھی 1892 کی الیکشن، جس میں 1892 کا جو کونسل ایکٹ ہے جس میں الیکشن کا کیا لکھے انڈیکیشن تھی، اور اس کے بعد جو پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے 1905 کے اندر، اس نے بیسیکلی مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھا، جھنجھوڑ دیا کہ اب جو ہے نا ان مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کی جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کے اندر جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلم لیڈرز کو، رہنماؤں کو جو ہے نا مجبور کیا کہ وہ جا کے وائس رائے سے ملیں۔ اور پارٹیشن بنگال کو ہم پریویس لیکچر میں بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پارٹیشن بنگال کیوں ہوں، اس کا بینیفٹس کس کو تھا۔ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو پارٹیشن بنگال کا جو ڈائریکٹ بینیفٹ تھا وہ مسلمانوں کو تھا، اور جو اس کا لاس تھا وہ ہندوؤں کو تھا جو ویسٹ بنگالی تھے۔ تو ویسٹ بنگالیوں نے ایجیٹیشنل موومنٹ، سوادشی موومنٹ چلا کے اس پارٹیشن آف بنگال کو کینسل کر دیا، جس کا نقصان پھر الٹیمیٹلی انالمنٹ آف جو بنگال کی ہوتی ہے مسلمانوں کو ہوا نقصان اس میں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایونٹ ہے جس نے مسلمانوں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، مسلم پولیٹیکل لیڈرز کو یونائٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ایک شملہ، ایک ڈیپوٹیشن جو ہے وہ ارینج کرنے کا سوچا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جان مارلے جو ہے، اس نے 1906 کے اندر اناؤنس کیا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارم لے کر آ رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی جب کانسٹیٹیوشن ریفارمز آئے گی تو وہ لوکلز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس میں اپنے جو مطالبات ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ ایک کسی بھی کنٹری میں ڈیموکریسی کے اندر پھر پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا ایک لازمی امر ہے، انیویٹیبل ہے۔ تو ہندوؤں کے پاس تو تھی کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس، لیکن مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت تھا وہ مسلمان اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو وہ کس طرح اپنی جو مطالبات ہیں، اپنی جو فیلنگز ہیں ان کا اظہار کر سکتے تھے؟ تو جب جان مارلے نے 1906 کے اندر اس نے کہا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم لے کر آ رہے ہیں، تو ان کے مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، ایسا کوئی سورس نہیں تھا جہاں سے وہ اپنی آواز، اپنے جو فیلنگز ہیں یا اپنے جو مطالبات ہیں وہ پیش کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک وفد جو ہے نا 1906 کے اندر اکتوبر میں کیا لے کے ایک ترتیب دیا، اور انہوں نے وائس رائے سے ملاقات کی اور اپنے جو مطالبات ہیں وہ پیش کیے۔ Now students we see وہ کون سی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے شملہ ڈیپوٹیشن کو پریپیئر کرنے میں، اس کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس میں محسن الملک اور وقار الملک کے ساتھ آغا خان آتے ہیں۔ آغا خان کا برٹش کے ساتھ بہت کیا لگے کلوز ریلیشن رہا ہے، برٹش ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آغا خان بیسیکلی اسماعیلی فرقے کے جو اسماعیلی گھرانے سے تھے، اور اس جو کلٹ ہے اسماعیلی کا، اس کا تب ہیڈ تھے۔ تو ان کے بہت کلوز ریلیشن تھے، اس حوالے سے جو اداس نسل ناول ہے وہ بیسیکلی پارٹیشن آف اسٹرگل موومنٹ یا برٹش کا جو رول ہے اداس نسلیں، اس کو سمجھنے کے لیے اداس نسلیں ناول بہت بیسٹ ہے، عبداللہ خان کا، اس کو آپ پڑھیے گا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں پریپریشن آف فار شملہ ڈیپوٹیشن کی، جس میں مسلم ملک نے کیا کیا، ایک میموریل جو ہے نا وہ سائن کروایا، جس میں 14 لاکھ اور 11,183 مسلم تھے، جو کہ پشاور سے بہار تک کے، یہ یعنی کہ مسلم میجارٹی تھی، مسلمانوں سے یہ ایک میموریل سائن کروایا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ وائس رائے سے ملتے ہیں جا کے، میموریل سائن کروانے کے بعد یہ آرچ بولڈ سے ملتے ہیں۔ آرچ بولڈ جو ہے وہ ڈنلپ سمتھ سے جو ہے نا وہ جو جس کا پرائیویٹ سیکرٹری فار وائس رائے، اس ایک میٹنگ ارینج کرواتا ہے، یعنی مسلم ملک نے ایک میموریل سائن کروایا، اس کے بعد آرچ بولڈ سے ریکویسٹ کی، اس نے جا کے وائس رائے اور جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے
जो एक डेपुटेशन था मुसलमानों का, इनके दरमियान एक मीटिंग अरेंज करवाई। और तब का जो वाइस राय था वो लॉर्ड मिंटो था। और ये जाके फिर लॉर्ड मिंटो के बाल रूम में जाके एक मीटिंग होती है। बाल रूम आप लोग शायद पढ़ेंगे तो बाल रूम का मैं एक्सप्लेन कर दूं। बाल रूम एक बड़ा सा कमरा होता है। अक्सर मूवीज़ के अंदर आपने अगर वीर देखी हो, या जो ब्रिटिश बैले डांस करते हैं उसके अंदर वो एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे खाने की चीज़ें पड़ी होती हैं, और उसके बाद पार्टी वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो बाल रूम वो बेसिकली बड़ा था। और शिमला डेपुटेशन में चूँकि 35 मेंबर थे, ये खुद भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं 35 मेंबर्स को एडजस्ट करना, तो मुझे बाल रूम में ही पॉसिबल था। तो ये बाल रूम की एक टर्म है, ये अक्सर आपको मिलेगी, जिसको आपको पता होना चाहिए। जो मुस्लिम डेलीगेशन था जो 35 लीडर्स पर क्या लेके मुश्तमिल था, जिसकी जो सरबराही है वो सर आगा खान कर रहे थे, वो लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 1906 से मिलते हैं। जो शिमला डेपुटेशन का जो ड्राफ्ट था, जिन्होंने ये क्या लेके इसके जो मुतालबात थे वो लिखे थे, वो सैयद अली बिलग्रामी साहब हैं। और उनकी जो शिमला डेपुटेशन के जो क्या लेके जो डिमांड्स थी वो क्या थी, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। जो पहली डिमांड की उन्होंने कहा कि मुस्लिम शुड बी गिवन द राइट टू वोट अंडर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। यानी पहली जो डिमांड थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट थी, यानी जिसको हम जुदा गाना इंतखाब का हक कहते हैं। जुदा गाना इंतखाब का राइट मांगा उन्होंने, जुदा गाना इंतखाब का हक। कोई भी मुसलमान जो है वो मुसलमानों को वोट कर सकता है, हिंदुओं को नहीं कर सकता। ठीक है, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उन्होंने सबसे पहले जो डिमांड की शिमला डेपुटेशन में, वो ये थी। और उसके बाद अगर दूसरी डिमांड की तरफ जाएं तो वो कहते हैं मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो कहते हैं 1/3 का फिनोमेना रहा है पूरी स्ट्रगल मूवमेंट में, 1/3 की डिमांड करते रहे हैं मुसलमान, क्योंकि ये मिनॉरिटी में थे और हिंदू मेजॉरिटी में थे इंडिया के अंदर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मुसलमानों को जो है ना, वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी दी जाए। और उसके बाद तीसरी डिमांड क्या थी कि इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर नॉमिनेशन सिस्टम एज फार एज पॉसिबल। इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो प्रेफरेंस है वो नॉमिनेशन को होनी चाहिए। यानी इलेक्शन को प्रमोट किया जा रहा है। जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, उसको और नॉमिनेशन सिस्टम, नॉमिनेट नहीं, पहले नॉमिनेशन। अब बात यह है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन में क्या फ़र्क है। इलेक्शन में जो क्या लेके जो इलेक्शन में मुंतखब होना, इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो वोट दे के किसी अपने लीडर को मुंतखब करते हैं। और नॉमिनेशन वो होती है जो वाइस राय था, गवर्नर जनरल है, या अगर हम पाकिस्तान के अंदर जाएं तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो किसी बंदे को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर लगा दे तो ये नॉमिनेशन होगी। अगर उसने इलेक्शन नहीं, अगर कोई इलेक्शन विन कर गया, इलेक्शन के थ्रू आया है, इमरान खान जैसे इलेक्शन के थ्रू आया हुआ है, तो ये इलेक्टोरल सिस्टम है और ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये नॉमिनेशन नहीं है। नॉमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी बंदा कि पूरे पाकिस्तान से किसी को भी जो इलेक्शन नहीं लड़ा जिसने, उसको उठा के आप नॉमिनेट कर दें प्राइम मिनिस्टर, तो ये नॉमिनेशन होगी। इसमें भी आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इससे पहले जो इलेक्शन सिस्टम था वो नहीं था। 1892 के अंदर उन्होंने एक कहने की इशारा दिया, इंडिकेशन दी कि जो इलेक्शन है वो होंगे, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश जो है वो डेमोक्रेसी लाना चाह रही थी इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाह रही थी। तो उसमें ये चीज़ें इलेक्शन क्या लेकिन मैंडेटरी होता है डेमोक्रेसी के अंदर। नॉमिनेशन नॉमिनेशन तो बादशाहत में होती है। तो ब्रिटिश ग्रेजुअली जो डेमोक्रेसी ला रहे थे, नॉमिनेशन ख़त्म कर रहे थे, तो इसमें भी मुसलमानों ने भी ये डिमांड की शिमला डेपुटेशन के अंदर कि आप नॉमिनेशन को ख़त्म करके जो इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। ये उनकी एक ये भी डिमांड थी। तो नेक्स्ट जो डिमांड थी वो थी कि मुस्लिम्स शुड बी गिवन ड्यू शेयर इन द गजटेड एंड नॉन गजटेड कैडर।
یعنی کہ جتنے بھی ان کو جو گزٹڈ ہیں نان گزٹڈ ہیں جتنے بھی ان کی جو جابس کے اندر ہے نوکریوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا شیئر ملنا چاہیے اور لیٹر آن جو ڈیمانڈ کی جاتی تھی وہ 1/3 کی تھی. تو نیکسٹ دیکھیں تو مسلم شوڈ بی اپوائنٹڈ ایز ججز آف ہائی کورٹ ایز ویل ایز چیف کورٹ. تو یہ بھی ان کی کیا لیں کہ ڈیمانڈ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بھی عہدے دیے جائیں ان کو بھی جو ججز ہیں وہ ہائی کورٹ کے اپوائنٹ کیا جائے. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو پوائنٹ نمبر 6 جو ڈیمانڈ تھی سیٹس شوڈ بی ریزروڈ فار مسلم ان دا سینٹ اینڈ سنڈیکیٹ آف ویریس یونیورسٹیز. تو یہ یہاں پہ بھی کیا لیں کہ ریزرو کیا جاتا ہے ایک کوٹا سسٹم کیا رہے ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے. اور اس کے بعد فائنینشیل ہیلپ شوڈ بی گیون فار سیٹنگ اپ مسلم یونیورسٹی جو ہے جو علی گڑھ کیا لیں کہ مسلم یونیورسٹی 1920 کے اندر بنتی ہے. کہتے ہیں کہ فائنانس کیا جائے یہ برٹش سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں برٹش سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے جو ہے نا وہ گرانٹ دی جائے ہمیں فائنینشیل سپورٹ دی جائے. نمبر 8 میں آج مسلم شوڈ بی گیون ریپرزینٹیشن ان دا ایگزیکٹو کونسل. اب وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل ہوا کرتی تھی اس میں بھی لیٹر آن جو ہے 1/3 کی وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہمیں 1/3 جو ہے سیٹیں دی جائیں. قائد اعظم کی ڈیمانڈ دیکھ لیں اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی اب کانسٹیٹیوشن وار ہے تو مسلمان 1/3 کی بات کرتے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ملک کے اندر انڈیا کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم لایا جا رہا تھا اور اس میں جو ہے 1/3 کا ہونا بہت ضروری تھا. ادروائز جو ہندو تھے وہ میجورٹی میں تھے وہ مسلسل جو ہے نا وہ کیا لیں کہ پرماننٹ میجورٹی تھی. Students, Hindus did their best to malign the Shimla deputation by alleging that it was engineered by the British government to create a resistance to all activities of Indian National Congress. یہ بیسیکلی جو ہندوؤں کی طرف سے ایلیگیشن تھا ایک ریاکشن تھا انہوں نے کہا کہ یہ برٹش ہی ہیں جو کہ جو شملہ ڈیپوٹیشن کو ارینج کروانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس کے کے خلاف ایک جو ہے نا ایک رجسٹنس ایک مزاحمتی فورس تیار کرنا یہ ان کا مقصد ہے. یہ ایلیگیشن تھا یہ ریاکشن تھا ہندوؤں کا جو کہ شملہ ڈیپوٹیشن کے خلاف تھا اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ شملہ ڈیپوٹیشن کو ناکام بنایا جائے. ان کی جو باتیں ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو اور کو ایکسیپٹ نہ کروایا جائے. اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شملہ ڈیپوٹیشن یہ سکسیزفل رہا یا ناکام رہا کون سی باتیں تھیں جو اس کی مان لی گئیں کون سی باتیں ہیں جن کو رد کیا گیا. تو اگر ہم اس کے ریزلٹس کی بات کریں کہ ریزلٹ آف شملہ ڈیپوٹیشن کیا تھا فرسٹ آف آل انہوں نے ڈیمانڈ کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی. وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ واز ایکسیپٹیڈ ان منٹو مارلو ریفارمز ان 1909. یعنی برٹش نے مسلمانوں کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ تھا وہ 1909 کے اندر انہوں نے مان لیا. یہ اس کی کامیابی تھی. دوسرا اس کا جو رزلٹ نکلا کہ یونٹی ایک قائم کی مسلمانوں کے درمیان. اس سے پہلے پارٹیشن آف بنگال ہوتی مسلمان ہوئی تھی اور ہندوؤں نے جو ریاکشن شو کروایا مسلمانوں نے الرٹ ہوئے اور ساری چیزیں کو دیکھتے ہوئے اب ان کے اندر ایک یونٹی ہے ایک جو سینس آف یونٹی ہے وہ پیدا ہی اس نے مسلمانوں کو یونائٹ کیا. مسلم ور یونائٹڈ. اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہندو مسلم کنفلکٹس ہیں روز ٹو دا کانسٹیٹیوشنل لیول. اب یہاں پہ مسلسل جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل لیول پہ جو کنفلکٹ ہیں وہ جاری ہیں. اب سیٹس لینے پہ ایشو ہے کہ 1/3 کا مسلمز کہتے ہیں ہمیں 1/3 دی جائے آئدر ان لیجسلیٹو کونسل اور امپیریل کونسل اور ایگزیکٹو کونسل. تو ان میں مسلمانوں کی مسلسل جو ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1/3 دی جائے جبکہ کانگریس اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد شملہ ڈیپوٹیشن کا رزلٹ ایک یہ نکلا کہ چونکہ 1905 کے اندر پارٹیشن آف بنگال ہوئی جن کی جو سودیشی موومنٹ تھی ایک موومنٹ چل رہی تھی جو انالمنٹ 1911 میں ہوتی ہے اس کا ریاکشن تھا ان کا
اور ساتھ میں اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، ایلیگیشن لگائے شملہ ڈیپوٹیشن پہ. تو مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک ڈسٹرسٹ، ایک بے یقینی سی کیفیت پیدا ہوگی، اور ہندوؤں پہ ٹرسٹ نہیں رہا. اور یہی شملہ ڈیپوٹیشن نے کیا کیا کہ بیسز پرووائڈ کی ہیں کریشن آف مسلم لیگ، یعنی کہ مسلم لیگ کی بنیاد کی ایک وجہ بنتا ہے. یعنی جو 35 ممبر تھے شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم انڈین نیشنل جو کانفرنس ہو رہی تھی محمودن انڈین نیشنل کانفرنس، اس کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایک سیپریٹ جو پارٹی ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد مختلف فیکٹرز تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد میں، اس کی فاؤنڈیشن میں اہم کردار ادا کیا، جس کو ہم ایک سیپریٹ ٹاپک کے تحت اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تو کچھ فیکٹرز یہ اس کے کیا کہ وہ کنکلوڈ ہے کہ جو شملہ ڈیپوٹیشن تھا وہ بیسیکلی مسلمانوں کی جو خواہشات یا ایسپریشن تھی، جو وہ چاہتے تھے ان کو کنوے کرنے کے لیے وائس رائے تک لارڈ منٹو سے، وہ بیسیکلی اس اینگل سے، اس پوائنٹ آف ویو سے ترتیب دیا گیا. لیکن کانگریس نے کیا کیا، ہندوؤں نے کیا کیا، اس کی مخالفت کی، ایلیگیشن لگائے. اور اس میں اس کی کامیابی یہ تھی کہ اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے وہ کیا کہ مان لیا گیا 1909 کے اندر، 1909 کے اندر. پھر 1920 کے اندر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ کیا کہ بن چکی تھی. یہ اس کی کامیابی تھی. آل دو کہ اس کے جو فروٹ ہیں وہ ہمیں لیٹ ملے، لیکن یہ الٹیمیٹ سکسیزفل رہا. اور مسلمانوں نے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ مانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو برٹش ہیں سوری، انہوں نے مسلمانوں کی ایک سیپریٹ نیشن مان لیا، اور یہاں پہ ہماری جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس آئی کنکلوڈ ہیئر مائی لیکچر دس ویڈیو. اگر آپ کو کوئی پرابلم، کوئی ایشو، کوئی بھی کچھ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ مجھے گوگل کلاس روم پہ، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو رسپانس دے دوں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیروں کا خیال رکھیں، اور کرونا سے بچ کے رہیں. اللہ حافظ.